बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं, क्योंकि हिकमत और ताकत वाला है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो चीज़ को इरशाद फरमा देता है, हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। मेरे तमाम देखने वालों, एक अफसोसनाक खबर हमारे नज़रों के सामने गुजरी है। जंग शहर का वाक़या, 17 साल लड़की के साथ 3 से 4 लोगों ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की रोल स्लिप लेने के लिए बाहर जाती है, और वहाँ पे जाते हैं तो चंद लड़के उसको, जो गाड़ी में होते हैं ऑलरेडी, उस लड़की को वहाँ पे अगवा किया जाता है और उसको जगह पे ले जाके उसके साथ ज़्यादती कर डालते हैं। 3 दिन मुसलसल ज़्यादती का उसको निशाना बनाया जाता है। आइस का नशा किया जाता है, लड़की को भी करवाया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टैबलेट्स खाई जाती हैं, ताकि लड़की के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सके, जैसे मुलजमानों ने किया। ऐसी गैर इखलाकी हरकत उन्होंने की है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और उन लड़कों ने जब देखा 3 दिन बाद उस लड़की की हालत गैर हुई, यानी कि मरने के करीब हुई, तो वो निजी हॉस्पिटल में उसको छोड़ के फरार हो चुके थे, और वो लड़की सेहत याब ना हो सकी, मौके पे ही दम तोड़ गई। मेरे तमाम देखने वालों, ये वक़ुआ तो आपने सुन ही लिया होगा। हक़ाइक़ क्या हैं? यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है इस वाक़ये के अंदर। सवाल नंबर 1, कि उन मुल्ज़मान को कैसे मालूम था कि लड़की इतने बजे बाहर निकलेगी और हमने उसको अगवा करना है? दोस्तों, जब भी किसी जगह पे कोई वारदात होती है या कोई डकैती होती है, बगैर किसी मालूमात के, बगैर किसी खबर के, कभी भी वो कामयाब नहीं होती, है ना ये बात? आइए चलते हैं, इसकी हक़ाइक़ क्या है। एक लड़का है, वो इनके घर आता जाता था, जो इस वारदात में मुलव्वस है। रोज इसके घर आता जाता था, और उससे उस लड़की की इसके साथ मतलब कि दुआ सलाम हो गई। दुआ सलाम समझते हैं ना? दुआ सलाम हो गई। चलो, अब ये बड़ी आंख, बड़ी बात तो मेरे रब की है। क्या ख्याल है? मैं तो ना मौजूद था, गैब इल्म मेरा अल्लाह ही रखता है, बेशक हिकमत का बादशाह है। हो सकता है लड़की भाई की नज़र से देखती हो सकता है लड़की किसी दोस्त की नज़र से देखती हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उस लड़की को इतना एतबार हो चुका था कि वो लड़का उसको उस घर से ले गया, किसी जानने वाले के घर। लड़की अपनी रजामंदी से वहां पे गई। ये बातें उनके अहले मोहल्ला लोगों ने बताई। अब वो लड़की वहां पे, क्योंकि उसको एतबार था, उनके घर आना जाना था, इसी चीज का लड़के ने पहले से कोई प्लान मनसूबा बना के रखा होगा। हो सकता है कोई प्यार जैसे मामलात भी हो सकते हैं। लड़की ने एतबार कर लिया होगा, वो वहां चलेगी। ऑलरेडी वहां पे 2 से 3 लोग मौजूद थे, उन्होंने उसको पकड़ के रेप कर डाला उसका। अब बताओ मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों, जो कौम अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दूर हो जाती है और दीन पे अमल पैरा नहीं होती और सच्चा ईमान नहीं रखती, तो उनके साथ ये कारनामे, ये मंसूबे, ये वारदातें, ये ज़रूर होती हैं। अल्लाह ताला की जो लोग बातों पे अमल नहीं करते, उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। अल्लाह ने जब तुम्हें किताब इलाही में फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो तुम उसको दोस्त न समझो। जब अल्लाह ताला ने गैर महरम से पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, गैर महरम लोगों को अपने घरों में ना वाड़ो, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम, अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं है। वो नहीं अल्लाह के हुक्म को मानना चाहते, वो नहीं अल्लाह रसूल को अहकामात पे चलना चाहते। ये बात सच है। 99% लोग अल्लाह के अहकामात को नहीं सुनना चाहते। 1% जो तबका है हमारे माशाल्लाह मुल्क के अंदर, वो अल्लाह की रजा के लिए काम करते और सालेहीन में से हैं, है ना ये बात? जब अल्लाह ताला ने आपको कह दिया कि गैर महरम आपके घरों में ना आए, है ना, खालाओं के बेटे, चाचाओं के बेटे, फुफियों के बेटे, इतनी बारीक तरीके से, सुबहान अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपको इरशाद पाक भेज दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, तो आप पागल हो, दिमाग काम नहीं करता। क्या खाते हो? घास खाते हो? ये बातें मैं चीख चीख के, खवातीन लेडीज के ऊपर मैं वीडियोस बना बना के थक चुका, चीख चीख के थक चुका। ऐ लोगो, अल्लाह के दीन पे चलो। ऐ लोगो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका सरकार के दीन पे अमल पैरा हो जाओ। लेकिन मेरी बात को आप लोगों ने रद्द कर दिया, और आप उस इंसान को पसंद करते हैं टारगेट करना
جو ہمیشہ آپ کی بیٹیوں کی عزت کی بات کرے، ان کے محافظ ہونے کی بات کرے کہ بھائی پردہ کرو، بیٹیوں کو اسکول کالج نہ بھیجو، تو آپ کو لگتا ہے وہ گندا. یہ واقعات ابھی تھمیں گے نہیں، یہ واقعات مزید بڑھیں گے آگے. کیوں بڑھیں گے؟ کیونکہ عوام چاہتی ہے، دے نیڈ، ان کو ضرورت ہے اس چیز کی. بھائیوں، جو قوم اپنے گھروں میں قرآن کو اردو میں نہیں سمجھ سکی، وہ میری باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی. یہ بہت بڑی بات کر گیا تم نے. اب دیکھو اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا، مجھے دلی افسوس ہے، کاش یہ واقعہ نہ ہوتا. اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے پیغمبروں کا راستہ اختیار ہوتا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. ہے نا یہ باتیں؟ اے کاش میں نے اپنی بیٹی کو غیر محرم کے سامنے نہ بھیجا ہوتا. اے کاش میں نے اپنی بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی جیسے زنا خانوں میں نہ بھیجا ہوتا. اے کاش میں اپنی بیٹیوں کو کھٹیو کرنے کا نہ سوچتا. اے کاش میں اپنی بیٹی کا نگہبان بنتا. اے کاش میں اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دیتا. اے کاش میں اپنی بیٹی کو رب العالمین کے جو قرآن کے احکامات پہ ان کو چلنے کی توفیق، وہ کو حکم نازل کرتا. لیکن نہیں، کیا ہوا؟ لیکن میں پڑھا رہا دنیاوی ان برساتی مینڈک جن کی بہنیں خود بات بے پردہ ہو کے، بالوں میں کلرز کر کے، باریک کپڑے پہن کے، ہاتھوں میں مائکس پکڑ کے آپ کو موٹیویشن ویڈیوز بناتی ہوئی نظر آتی. آپ کو برساتی مینڈک اور آل آؤٹ آف چینلز، اے آر اور نہ جانے کتنے چینلز ہیں، نیوز چینلز، مارننگ چینلز، موٹیویشن، بچیوں کو پڑھائے لکھائیں، خود مختار بنائیں. آگے سمجھ؟ تم نے مر کے کس کو جواب دینا ہے؟ مجھے سن رہے ہیں، کس کو جواب دو گے؟ تم نے مر کے وزیر اعظم کو جواب دینا ہے؟ تم نے مر کے آرمی چیف کو جواب دینا ہے؟ نہیں، ہر بندے نے حساب دینا ہوگا. تم کس کو مر کے جواب دو گے؟ یقیناً تم کو. اب مجھے بتائیں، اس لڑکی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس کی محترمہ والدہ صاحبہ یقیناً وہ قرآن سے آشنا نہیں ہوں گی. میں چیلنج کر سکتا ہوں اس بات پہ. اگر وہ خود دین سے وابستہ ہوتی، بھلا اپنی بیٹی کو کالج میں کیوں بھیجتی؟ وہ رول نمبر سلپ ہوتی ہے، وہ لینے گئی تھی باہر. اگر اس بچی کو دین کا مطالعہ کرایا جاتا، گھروں میں رہنے کا حکم ہوتا، نہ یہ باہر جاتی، نہ اس کے ساتھ یہ کام ہوتا. شیطان کو آپ نہیں کور کر سکتے، آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے شیطان کو کور. دنیا میں دو قسم کے شیطان ہوتے ہیں، ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے. ظاہری جیسے یہ 3 ملزمان جو آپ کو اریسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان 3 ملزمان کے ساتھ یہ تو ظاہری ہے جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں ہاتھوں سے. دوسرا باطنی روحانی جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ تمہارے کانوں میں ورگلاتا ہے، اے انسان چل برائی کر. آپ کا دل کرتا ہے برائی کرنے کو، لڑکیوں کا دل کرتا ہے باہر نکلنے کو، یار چلوں یار، کم آن یار. یہی اس شیطان کو کیسے پکڑو گے؟ اپنے نفس کو کیسے مارو گے؟ نفس سے مارا تو انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے. اب بتاؤ، نہیں پکڑ سکتے آپ اس کو؟ اس کا پکڑنے کا بہترین حل یہی ہے. یہی آپ کو باہر جا کے آپ کی بیٹیاں کو عزت نیلام کرواتا ہے، اور بعد میں اپنے سردار سے جا کے کہتا ہے، دیکھو آج جس خدا نے جس مخلوق کے لیے مجھے ذلیل خوار کر کے نکالا گیا تھا، آج اسی بنی آدم کی اولادوں کو دیکھو میں نے کس طرح تذلیل کر دیا. وہ اس کے اٹھ کے ملتا ہے، شیطان کیا تو نے کام کیا، واہ جا تجھے یہی نام ہے. کیا تم نے سوچا؟ نہیں سوچا. نہ جانے کتنی بچیاں ہیں. مطلب کہ میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ کے اوپر، خدا کے لیے اتنے بدبخت ہیں لوگ جو بنا رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، ایگریڈ، لیکن کسی ایک بندے نے بھی مجھے ایسی ویڈیو نظر نہیں آئی جس نے کبھی یہ اس میں بیان دیا ہو، اے خواتینوں، اے لڑکیوں، پردے کا حکم ہے، اپنے حسن کو چھپاؤ. ننگے گوشت کو کتے بلے نوچ لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر رنگ کا آدمی موجود ہے. میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا یوٹیوب کے اوپر. صرف ایک ہی وقوع، ہماری بیٹیوں کی عزت کب ختم ہوگی؟ سی ٹی ڈی کدھر ہے بھائی؟ میری بات، سی ٹی ڈی ہو، پیرا فورس ہو، کوئی ہو وہ دنیا کی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کس نے شیطان کے خلاف جہاد کیا؟ جو اس کے باطن میں چھپا ہوا ہے اس کے خلاف کس نے جہاد کیا؟ اس کو مارنے کی کوشش کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان و مردود سے. نہیں، تم اللہ کی جب آواز نہیں
سنو گے، اس کے احکامات کو نہیں جانو گے، اے میرے بھائیوں تمہاری بیٹیوں کی عزت کبھی سلامت نہیں رہ سکتی، بڑے سے بڑا قانون آ جائے کبھی سلامت نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم وی آر اے مسلم. واٹ ڈفرنٹ مسلم اینڈ نان مسلم؟ میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے. آپ چھوڑ دیں ریاست پاکستان کو، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ. ان کے بچے تو خود آؤٹ آف کنٹری میں پڑھتے ہیں، امریکن اسکولوں میں. یہ کہاں دین کا یہ لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. جانتے ہوتے تو یہ کام کرتے. انہوں نے اپنا عذاب خود معین کر رکھا ہے. ہاں ہم عذاب کے قابل ہیں، ہمیں عطا فرمایا جائے گا. ان کی بات ہی نہ کریں، ہم بات کریں اپنی. ہم نے اپنی قبروں میں خود جانا ہے میرے بھائی. اگر ہم جس بھی ملک میں پیدا ہوئے ہیں شکر الحمدللہ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا ایمان مضبوط بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس واقعے کے ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اس وقوع نہ جانے اور کتنے ایسے کیسز ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک اورنگی ٹاؤن کا وہ واقعہ ہوا تھا، ایک بابا جی کا، سفید داڑھی والے، 70 سال عمر تھی. لینا دینے کا معاملہ تھا، میں لینا چاہتا تھا، وہ دینا نہیں جانتے. ہے جی، اس نے پکڑ کر کیا ایکس وائی زیڈ جو بھی معاملات ان کے آپس میں تھا. رب بڑی آگ میرے رب کی ہے اور بڑی بات میرے رب کی ہے، نہ کہ میری ہے. اور کچھ دن پہلے آپ نے وقوع دیکھا کہ لیڈی نرس ڈاکٹر کچھ بھی ہے، وہ اس کے منہ پہ تیزاب گرایا گیا. دیکھا ہے نا آپ نے؟ یہ اب یہ جتنے یہ وقوعے ہوئے ہیں کسی کے گھر میں ہوئے ہیں؟ سچ بولنا. جتنے یہ واقعات ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ریپس ہوتے ہیں، تیزاب پھینکے جاتے ہیں، یہ جتنے کیسز ہوتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے چور نو نہ پھڑو، چور دی ماں نو پھڑو. یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ہمارے پنجاب کے اندر یہ ٹرینڈ چلایا گیا ریاست کی طرف سے کہ خوشحال پاکستان، اپنی بچیوں کو باہر نکالو. ہے نا یہ بات؟ کیونکہ وہ خود دین سے آشنا نہیں ہے. وہ لوگ وہ نہیں سمجھتے دین کو. سمجھتے ہوتے تو آپ کی بیٹیوں کو ہر کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر، اللہ معاف فرمائے، اللہ میرا بھی کوئی دشمن ہے نا، اللہ اس کو توفیق نہ دے کہ بیٹی کو، دل بندے کا گھبرا جاتا ہے اندر کہ یار یونیورسٹی، اوہ نو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کسی ایک سبجیکٹ کے اندر مجھے دکھا دیں کہ ایک لیسن کے اندر پاکستان میں کتاب کے اندر شائع ہوا ہو کہ بیٹیوں کو پردہ کرانے کا حکم دیجئے. ایک لیسن، اونلی ون. نہیں ہوگا. امریکنز کی تعلیم یافتہ لوگ، امریکنز سے تعلق رکھنے والے لوگ ملک پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور وہی سلیبس آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف نہ جائیں. امریکن سسٹم. اب یہاں یہ واقعہ لوگوں نے اٹھا لیا. دیکھیں جی، ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی، ارے اس سے بڑی زیادتی تو وہ لوگ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ جو تمہاری ماں بیٹوں کو حکم جاری کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو باہر نکالو. کیوں بھائی؟ کیوں نکالیں باہر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا سرکار نے سورج گواہی دیتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. کیا کسی مالدان نے یہ سوچ ڈالی اے بیٹے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چل، جان رہے نہ رہے، اس سے نفس کبھی وہ نہ خراب نہ ہو؟ ہے یہ بات؟ کسی باپ کو نہیں دیکھو گے، کسی ماں کو نہیں دیکھو گے اس دور کے اندر. یہ قیامت کا بہت بڑا دجال ہے ایک. میں حیران ہوتا ہوں تم کبھی اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم جاری نہیں کرتے. کیا ہوا تمہارے دلوں؟ پاگل ہو؟ پاگل تو نہیں ہو تم لوگ؟ اے بے شرم انسان، سننے والے، اے غافل انسان، تیری پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی، تیری ناک میں 2 روحیں ٹھوس دی جائیں گی اور تیری پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائیں گی، اور کہے گا آج کس کا دن ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ اب بتا. ہاں یہ وہی دھمکی تھی جو تمہیں دی جاتی تھی، لیکن تم غافل رہتے تھے، تم نہیں سنتے تھے. منہ پھیر کے چل دیا جاتا تھا رشتہ داروں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس. یہ دھمکی نہ ہی، یہ حقیقت ہے میرے بچے، سمجھ جا. یہ فرض بنتا ہے، مرد عورتوں پہ حکم ہے. مردوں کے اندر ایسی ہوا پھونکنی ہوگی، ایسی وہ روح پھونکنی ہوگی جس میں ایمان کی تازگی اور خوشبو آئے. اور وہ تبھی میرے پاکستانی ممکن بن سکتا ہے جب آپ اپنی بیٹیوں کو دین سے آشنا کریں گے، جب اللہ کے قرآن کو اردو میں پڑھیں گے، اپنی بچیوں کو بتائیں. مجھے جب پتا ہے میرے اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد پاک فرما دیا ہے کہ میں ہی کل دنیا کا مالک ہوں. سنو، غور سے سننی اس بات کو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. جب میرے اللہ جل شانہ نے، پاک ہے، حکمت والا ہے، وہ میرا دوست ہے، جب وہ ارشاد پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں مالک ہوں،
میں خالق ہوں، مجھ پہ ایمان رکھ، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا۔ جب وہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے تو میں انگریزی تعلیم کھول لوں، جا بیٹا جا پڑھ جا کے جا۔ کیوں؟ جب ایک طرف میرا رب مجھے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عباس میں ہی تیرا محافظ ہوں، اے عباس میں ہی تیرا نگہبان ہوں، تو مجھ پہ یقین کر، میں تجھے نہیں ڈباؤں گا۔ کیا میں ڈوب گیا؟ میں لولا لنگڑا ہو گیا؟ جاہل پاکستانی عوام اس لیے جگہ جگہ پڑتی ہے، یہ مختلف حکمرانوں کے ذریعے مختلف حلقوں کے اندر یہ لوگ پٹتے ہیں، کیونکہ دین سے غافل ہیں یہ لوگ۔ پاگل قسم کے جاہلانہ حرکتیں کرنا اور اپنے مطلب کے لیے قرآن کو استعمال کر لینا۔ قرآن آیت پڑھ کے ثواب ہو گیا مجھے، پڑھا کیا؟ پڑھا قرآن، کیا کمایا؟ ثواب۔ اس چیز پہ عمل پیرا ہو جانا اور قرآن کو نہ سمجھنا، یہ کھلم کھلم گمراہی ہے۔ میرے تمام دیکھنے والوں سننے والوں، لا الہ الا اللہ یہ ایک سچ ہے، بات حقیقت ہے، یہ بات اللہ پہ سچا ایمان اس چیز کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے معاملات اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق گزار کے دیکھو، نہیں بھوکے مرتے تم۔ اب کوٹھی بنانے کے لیے اچھی زندگی آرائشیں ہوں، رہنا ہمیں امریکہ میں ہے، موت ہمیں مدینے میں ہے، ایسے تمہارے خیالات ہیں۔ اچھے اے سی والے کمرے ہوں، اچھا کھانا پینا ہو، یوٹیلٹی سٹور سے ہم جا کے شاپنگیں کریں، نیچے لینڈ کروزر ہو۔ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اکثر لڑکیوں کو تعلیم دلواتے ہیں تاکہ کل کو نوکری کرے گی، چار پیسے لے آئے گی۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ اگر اللہ جل شانہ نے مجھے زندگی میں اقتدار دیا تو اس کے دین کے لیے ضرور کام کریں گے ہم۔ بے شک وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، وہی صاحب علم والا ہے، بے شک منزہ ہے۔ اے میرے کم سے منہ سے بول لو، کم سے کم اتنی توفیق دے دو جو یوٹیوبر سے میرے بھائی سن رہے ہیں، ہمیشہ اپنی بچیوں کو باہر نہ بھیجو۔ باہر شیطان کا گڑھ ہے، باہر کیوں بھیج رہے ہو؟ گھر میں پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے میرے بچے؟ گھر میں پڑھ۔ کیا پڑھنا تجھے؟ لڑکی کا کام گھر بسانا ہوتا ہے، افزائش نسل ہے عورت۔ وہ جتنا پردے میں رہے گی چہرے پہ اتنا نور رہتا ہے۔ گھر کا ماحول جس لڑکی کو ملا وہ گھرداری میں رہتی ہے، اور جس نے بال جا کے یاجوج اور ماجوج جیسی عورتیں، موٹیویشن بنانے والی عورتیں، واشنگ مشینیں، جوسرے مشینیں، خود ان کا آگے ان کا ہر سال نیا میاں ہوتا ہے۔ ان عورتوں کی ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہے نہ ان کے سر پہ دوپٹے، منہ پہ سرخیاں لگائی ہوئی، غیر محرم کے سامنے تو بیٹھی ہوئی، بتا تو دین رہی ہے، چار بندوں میں تو بیٹھی ہوئی ہے، یہ تیری حیثیت ہے؟ کیا پڑھ کے آئی ہے تو؟ آج جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، خدا کی قسم، سب سے وہ ملزمان تو ہیں ہی ہیں، اس سے بڑے مجرم اس کے والدین ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اس لڑکی کو دیکھ کے، خدا کی قسم، کیا قصور تھا؟ سب سے بڑے دشمن لڑکیوں کے والدین ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہوتا دنیا میں۔ سب سے دشمن میں نے ان آنکھوں سے دیکھی ہیں چیزیں، خدا کی قسم۔ غلط فہمیاں پھیلا، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما تیلے قدم جنت ہے، اپنی طرف سے محاورے بنا لینا، اور وہ بچیوں کو الٹے سیدھے باتیں خیال ڈال دینا، ماں جیسا کہہ دے لڑکی ویسا کر دے۔ پاگل تو نہیں ہو تم؟ غلط دین اسلام پیش کرتے ہو لوگوں کے سامنے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہے حکمت کے بادشاہ، تو ہی صاحب علم والا ہے، بے شک منزہ ہے۔ اے لوگوں اس اللہ کو پہچانو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر بات ہے تو رب العالمین کی ہے۔ میں تمہاری بچیوں کا دشمن نہیں ہوں۔ میری آخری بات سن کے جائیے، کیونکہ مجھے اور بھی دیگر کام ہے، اور میری آخری مطالبہ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ خدا کے لیے بچیاں رحمت ہوتی ہیں، ان کو باہر بھیج کے زحمت نہ بنائیے، ان کی تذلیل نہ کیجیے، ان کو ذلیل و خوار نہ کیجیے، اپنی بچیوں کو باہر نہ بھیجیے۔ تعلیم کے چکروں میں قرآن ککدا نہیں پتہ تھے، تعلیم کے انگریزوں کی تعلیم میں چل چل کے تم نے زنا خانے جگہ جگہ کھول لی ہیں۔ بتاؤ، برائی تب تک نہیں پھیل سکتی اگر ریاست نہ چاہے۔ ریاست ایک مضبوط ادارے کا نام ہے، ایک طاقتور ہے، ایسے کبھی بھی اس معاشرے میں برائی نہیں پھیلتی۔ تب آپ بات آ رہی سمجھ؟ لیکن آپ نے خود بچنا ہے، جہنمی لوگوں کا رستہ اختیار نہ کریں۔ یہ دنیا کی زینتیں کب تک، میں ہوں آپ ہیں 2 منٹ، کب تک جی لیں گے بھائی؟ نہیں پتا، جب یہ جانیں اس جسموں سے نکال دی جائیں گی۔ وہ
बताओ क्या लेके जाएंगे, मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ। वो गाड़ियां, वो शानो शौकत, इधर ही रहना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं चाहूं तो मैं भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ, फन है मुझे पता, झूठ बोलो, रज के झूठ बोलो, आवाम कहेंगे यही बंदा सच है। भाई मैंने अल्लाह जल्ला शाह को देखना है। ऐ मेरे मालिक तू मुझे माफ फरमा, वाली मन खाफ मकाम रबी जन्नतान। अपनी, जो अल्लाह के खौफ से डरता है उसके लिए दो बाग, दो जन्नते खौफ खुदा रखें दिल में। अपनी बच्चियां जो मुझे मर्द सुन रहे हैं, देखो हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो बाप मुझे सुन रहा है, मत भेज बेटी को बाहर, मत भेज। पैसे दे के बेटी को बिठा के आता है, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। बेटी को घर रहने का हुक्म दे। तू एक सरप्रस्त है, तू रोटी नहीं कमा सकता तो बच्चे का करने का इख्तियार शादी करने का तुझे क्यों दिया गया है। या तो तू शादी ना कर अगर तेरे पास इतनी औकात हैसियत नहीं है। मेरे भाई रोटी देने वाला अल्लाह है, वही अता फरमाता है। उसको घर में रहने का हुक्म दे। जब बच्ची घर रहेगी, माँ के साथ रहेगी, खुदा ना किसी सहेली का, जब तुम बाहर भेजते हो, बाहर भेजने का मकसद यही होता है, सहेलियां रंग रंग की नंगी औरतें होती हैं अंदर, उसको वर्गलाती, यार मैंने मोबाइल लिया देखो, हम मेरे देखो ना मेरे फ्रेंड ने मुझे लेके दी है। लड़की के दिल में फौरन लालच आता है। भाई मेरे, फिर लड़की एहसास कमतरी का शिकार होती है जो शरीफ बच्ची होती है। कोई भी लड़की बद किरदार ऐसे नहीं बनती, उसको बनाया जाता है, माशरा उसको बिगाड़ता है। आज इससे उन्हीं लोगों की, आप गुज्जरों में चले जाओ, गुज्जर, पुराने किस्म के गुज्जर, पठानों में चले जाओ, कबायली इलाकों में चले जाओ, आपको इनकी लड़की कॉलेजों में नजर नहीं आएगी। कभी देखा है पठान, कबायली इलाकों के पहाड़ी इधर उधर, आपको नजर नहीं आएगी लड़की स्कूलों में कॉलेजों में, क्योंकि वो समझते हैं इन मामलात को। ये हिदायत, ये गैरत अल्लाह पंजाबियों को अता फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह इनको अता फरमा दे, इनके सीनों में डाल दे, ताकि ये अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत कर सके। अपनी बच्चियों को घर बिठाओ, बाहर माहौल, मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटियों की इज्जत सलामत रहे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बाहर ना भेजो, बाहर जाना है कोई काम है, बाप के साथ जाए, माँ के साथ जाए। जब तक बाप ना हो, ना बाप ना माँ का काम है ना बच्ची का काम है दरवाजा पार करे। जो है बाप को बताए, क्योंकि बाप सरप्रस्त होते हैं, भाई सरप्रस्त होते हैं। देख लिया। खैर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसकी लड़की के लिए इसको खैर आफियत में रखे, इसकी आखिरत में इसके लिए आसानी पैदा फरमाए अल्लाह ताला। और ये जो मुल्जमान है अल्लाह इनको सख्त तरीन इसको सजा, इनको दुनिया में भी इन पर लानत है, और रोज़े मैशर के दिन जहन्नम वासिक होंगे ऐसे लोग जो लोगों की बेटियों को सरेआम इस तरह करते हैं। अब अंदर की बात तो अल्लाह जानता है, क्योंकि वही फैसला करने वाला इंसाफ के दिन का, ना कि हम हैं। और ए मेरे अल्लाह पाक, इन जो लोग मुझे देख रहे हैं या अल्लाह इनको गैरत अता फरमा दे, पंजाब के लोगों को गैरत अता फरमा दे। अपनी बेटियों को पता नहीं कैसे ये लोग भेज देते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। मेरे अल्लाह पाक इनको हिदायत दे दे। ऐ मेरे मालिक, ये समझते हैं बेटियों को कामयाब कर, कामयाब नहीं कर रहे मेरे अल्लाह। ये अपने लिए कसूर, अपने लिए जिल्लत और रुसवाई पैदा करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह इनकी बेटियों को, इनके वालिदैनों को ईमान की कुव्वत अता फरमा, और हमें भी ईमान की ताकत अता फरमा, और बुराई से बचाए रख मेरे मालिक। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह हाफिज़।